الله الرحمن الرحيم والرسم أيضا ينقسم إلى قسمين تام وناقص أما الرسم التام فهو الذي يتركب من جنس الشيء القريب والخاصة اللازمة له من دتھلے داخل پڑیا والخاصة اللازمة له كالحيوان الضاحك في تعريف الإنسان. شارح صاحب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حد کی دو قسمیں ہیں، حد تام، حد ناقص، اسی طرح رسم کی بھی دو قسمیں ہیں، رسم تام اور رسم ناقص. شارح علیہ رحمہ یہاں سے فرماتے ہیں کہ جس طرح حد کی دو قسمیں ہیں، حد تام اور حد ناقص، اسی طرح رسم کی بھی دو قسمیں ہیں، رسم تام اور رسم ناقص. شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حد کی دو قسمیں ہیں، حد تام اور حد ناقص، اسی طرح رسم کی بھی دو قسمیں ہیں، رسم تام اور رسم ناقص. اور رسم بھی منقسم ہوتی ہے قسمین کی طرف، تام اور ناقص کی طرف. اور رسم بھی منقسم ہوتی ہے قسمین کی طرف، تام اور ناقص کی طرف. اور رسم بھی منقسم ہوتی ہے بس پڑھا کون تام کی طرف اور ناقص کی طرف. رسم تام کس طرح بنتی ہے، پھر آگے رسم ناقص. تو رسم تام وہ تعریف ہوتی ہے شے کی جو مرکب ہو شے کی جنس قریب سے اور شے کے خاصہ لازمہ سے. جی رسم تام وہ شے ہوتی ہے جو تعریف ہوتی ہے، وہ تعریف ہوتی ہے. یہ معرف کی چار قسمیں ہیں، معرف کی، تعریف کی، معرف کی، تعریف کی، چار پنج نام پکوائے سن. جی رسم وہ تعریف ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس قریب سے اور خاصہ لازمہ سے. ہاں بھائی. رسم تام وہ تعریف ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کے جنس قریب اور شے کے خاصہ لازمہ سے. جیسا کہ انسان کی جنس قریب ہے حیوان اور انسان کا خاصہ ہے ضاحک. انسان کی تعریف کریں کہ مل انسان ہو تو جواب ہو الحیوان الضاحک، تو حیوان ضاحک انسان کی رسم تعریف رسم تام ہے، تعریف رسم تام ہے. جیسا کہ انسان کی تعریف کریں، جی انسان کی تعریف کریں حیوان ضاحک کے ساتھ، تو چونکہ انسان کی جنس قریب ہے حیوان اور انسان کا خاصہ لازمہ ہے ضاحک، تو حیوان ضاحک یہ انسان کی تعریف ہوگی رسم تام. ہاں بھائی. اگر انسان کی تعریف کریں حیوان ضاحک کے ساتھ تو حیوان یہ انسان کی تعریف، یہ انسان کی تعریف حد تام ہے، رسم تام ہے. اس لیے کہ حیوان انسان کی جنس قریب ہے، انسان کی جنس قریب ہے حیوان، اور انسان کا خاصہ ہے ضاحک. تو جنس قریب اور خاصے سے جو تعریف کریں وہ انسان کی رسم تام ہے. وہ مطلقاً علوا شے کی تعریف کریں شے کی جنس قریب اور خاصے سے تو وہ رسم تام ہے، وہ رسم تام ہوتی ہے. وہ بہرحال رسم تام فَهُوَ الَّذِي، پس وہ تعریف ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس قریب سے. یہ القریب جنس کی تعریف، جنس کی صفت ہے، شے کی صفت نہیں ہے. جی شے کی جنس سے ایسی جنس جو کہ قریب ہے، اور خاصہ لازمہ سے واسطے شے کے خاصے لازمے سے. جیسے حیوان ضاحک انسان کی تعریف میں. بہرحال رسم تام پس وہ تعریف ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی جنس قریب سے اور خاصہ لازمہ سے شے کے لیے، جیسے حیوان ضاحک انسان کی تعریف میں. بہرحال رسم تام پس وہ ہوتی ہے جو وہ شے ہوتی ہے جو شے کی ہویا بڑا تعریف ہے کہ خدا دے بندے ہو جو مرکب ہوتی ہے شے کی
جنس قریب اور خاصہ لازمہ سے شے کے لیے شے کے واسطے جیسے حیوان داہک انسان کی تعریف میں. اما كونه رسما فلأن رسم الدار أصلها ولما كان هذا التعريف بالحاصة اللازمة التي هي من أصل الشيء كان تعريفا بالأثر. صبر. شے کی تعریف کریں شے کی جنس قریب اور شے کے خاصہ کو ملا کر اس تعریف کا نام ہے رسم تام. شارح صاحب علیہ رحمہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اس تعریف کو کس تعریف کو جو شے کی تعریف ہوتی ہے جنس قریب اور خاصہ لازمہ سے اس کو رسم کیوں کہتے ہیں اور رسم تام کیوں کہتے ہیں. تو پہلے لغوی معنی بیان کریں گے پھر مسئلہ سمجھ آئے گا. رسم کا لغوی معنی ہوتا ہے اثر. کیا ہوتا ہے؟ یعنی نشانی. کیا؟ جیسے کہ جتھے کوئی گھر وغیرہ بنیا ہوئے نا تے ڈگ پوے تو کندھا کھڑیاں ہون سمجھائی تو انہوں کہندے نے اثر الدار گھر دی نشانی. گھر دی تو رسم کا معنی کیا ہے؟ اثر. اثر. تو یہ جو تعریف ہے یہ جو اس تعریف میں شے کا خاصہ بھی ہوتا ہے. شے کا خاصہ بھی ہوتا ہے. تو خاصہ شے کی عرضی ہے کہ ذاتی. تو ہر شے کے جو عرضیات ہوتے ہیں وہ اس کی نشانیاں ہوتے ہیں. وہ اس کی ہر شے کے عرضیات شے کی. تو چونکہ اس تعریف کے اندر نشانی ہے اس لیے اس کو رسم کہتے ہیں کیونکہ رسم کا معنی اثر. اثر کا معنی نشانی. تو چونکہ اس میں خاصہ ہے تو خاصہ عرضی ہے. تو جو عرضیات ہیں وہ شے کی ذاتیات نہیں ہوتے بلکہ شے کی نشانیاں ہوتے ہیں اس لیے اس کو رسم کہتے ہیں. یہ ایک باری پکا لو ہر کتاب جی آگے کرے گا جی. بہرحال ہونا اس تعریف کا رسم بس اس لیے کہ گھر رسم الدار اثر الدار ہے. مطلب کہ گھر کی نشانیوں کو کیا کہتے ہیں؟ رسم. اور جب کہ ہے یہ تعریف خاصہ لازمہ کے ساتھ اللہ تی وہ خاصہ جو شے کے اثر سے ہے. ایک لمحہ کان دی جزائے تو ہو گئی تعریف بالاثر. لہذا اس کو کیا کہنا چاہیے؟ رسم. ہاں جی. یہ معرف اور تعریف اور موصل الی مجہول تصوری کی 4 قسمیں ہیں. کس کی؟ معرف کی تعریف کی. کیا ہے؟ کیڑی کیڑی؟ سمجھ کو نہیں آگے. تعریف کی 4 قسمیں ہیں. معرف کی تعریف معرف یہ 2 شیئے نے کہ شے میں بہرحال ہونا تعریف کا رسم بس اس لیے کہ رسم الدار اثر الدار ہے. مطلب کیا ہے کہ گھر کے اثر کو گھر کی نشانیوں کو رسم کہتے ہیں. اور عربی میں نشانی کو رسم کہتے ہیں. جی. اور جب ہے یہ تعریف خاصہ لازمہ کے ساتھ وہ خاصہ لازمہ جو شے کے اثر سے ہے تو ہو گئی یہ تعریف. ساڈی زبان دے لفظ استعمال جڑی قوم دا کوئی کم ہوے کہندے تواڈی تے رسم ہے جی تواڈی تے ریت ہے یہ تواڈی تے رسم ہے یہ تین کر دیو تے رسم کی مطلب تواڈا اثر تواڈی نشانی ہے جی. ایتھے ویسے معنی استعمال ہوندا ہے جی. بہرحال ہونا تعریف کا رسم بس اس لیے کیڑی تعریف جڑی جنس قریب تے خاصے کولوں مرکب ہے. کیڑی تعریف؟ اے ہن یار پڑھیا واہ والذی یترکب من جنس شیل قریب والخاصۃ اللازمۃ کو ہو گئے 50 کو سال جی. بس اس لیے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے بات بھول گئی ہے. اور جب ہو جب کہ ہے یہ تعریف خاصہ لازمہ کے ساتھ اللہ تی وہ خاصہ جو کہ شے کے اثر سے ہے
تو لہذا اثر سے ہے تو لہذا ہو گئی تعریف بالاثر. کان علیہ اسم ہوا ضمیر ہے، تعریف الخبر ہے، ہو گئی یہ تعریف کیڑی اللہ دی ترکب من جنس شیل قریب والخاصۃ اللازمہ اور کو نہیں پڑھتا پیا جی کیڑی تعریف جو شے کی جنس قریب اور خاصہ لازمہ سے انج کر کے یار کمال ہے. تو ہو گئی تعریف بالاثر، تو ہو گئی تعریف بالاثر، ہوگی نہیں ہو گئی. جب کہ یہ بات ہے تو پھر تعریف انج دی ہو گئی. وَأَمَّا كَوْنُهُ تَامًا فَلِتَحَقُّقِ الْمُشَابَهَةِ فلت نہیں ہے گا اعلام جا رہا ہے تحقق مصدر ہے فعل تحقق ہے. فَلِتَحَقُّقِ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَدِّ التَّامِ من جهة أنه وضع فيه الجنس القریب. بس وہ تعریف جو شے کی جنس قریب اور خاصہ لازمہ سے مرکب ہو اس کو رسم کیوں کہتے ہیں یہ وجہ آ گئی ہے. تام کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تعریف حد تام کے ساتھ ایک جز میں شریک ہے. یہ تعریف حد تام کے ساتھ ایک جز میں شریک ہے. کس میں؟ جنس قریب میں. کس میں؟ دونوں میں جنس قریب ہوتی ہے. تو اس مناسبت سے اس کو رسم تام کہہ دیتے ہیں. ہاں جی. اب یہاں شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس تعریف کو تام کیوں کہتے اس ہیں؟ تعریف کو تام کیوں کہتے ہیں؟ کیڑی تعریف جڑی کندے کولو مرکب جو شے کی جنس قریب اور خاصہ لازمہ سے مرکب ہوتی ہے اس کو تام کیوں کہتے ہیں؟ تو تام اس لیے کہتے ہیں تام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو تعریف ہے یہ حد تام کے ساتھ یہ حد تام کے ساتھ ایک شے میں یہ حد تام کے ساتھ ایک شے میں مشابہ ہے، شریک ہے. مشابہ ہے، شریک ہے. کس میں؟ کس شے میں؟ جنس قریب میں. ہاں یہ تعریف جو ہے اس کو تام اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ حد تام کے ساتھ ایک شے میں شریک ہے. ایک شے میں شریک ہے. وہ کیا شے ہے؟ جنس قریب. حد تام کس سے مرکب ہوتی ہے؟ حد تام جنس قریب اور خاصے سے خاصہ لازمہ سے. بات تو میں حد تام کہہ رہا ہوں. حد تام مرکب ہوتی ہے شے کی جنس قریب اور فصل قریب سے. تو جنس قریب ہے نا اس میں، اس میں بھی اس میں بھی ہے جنس قریب. تو لہذا یہ اس کے ساتھ ایک شے میں شریک ہے. اس لیے اس کو اس لیے اس کو تام کہتے ہیں. عاقب ہے. شارح رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کو تام کیوں کہتے ہیں اس تعریف کو؟ تو تام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حد میں ایک یہ تعریف حد تام کے ساتھ ایک شے میں مشابہت رکھتی ہے، شریک ہے. وہ کیا ہے؟ جنس قریب. کہ دونوں میں جنس قریب ہوتی ہے، دونوں میں، اس لیے اس کو تام کہتے ہیں. اور بہرحال ہونا اس تعریف کا تام پس واسطے پائے جانے مشابہت کے والے تحقق کے پس واسطے متحقق ہونے پس واسطے پائے جانے مشابہت کے درمیان اس تعریف کے اور درمیان حد تام کے من جہت انہو اس جہت سے کہ وضع رکھی گئی ہے اس تعریف میں جنس قریب جویں کہ حد تام وچ جنس قریب ہوندی ہے. بہرحال ہونے اس تعریف ہونا جی بہرحال ہونا اس تعریف کا تام خاص بوجہ پس واسطے پائے جانے پس واسطے پائے جانے مشابہت کے اس کے درمیان اور حد تام کے درمیان اس جہت سے کہ رکھی گئی ہے اس تعریف میں جنس قریب جویں حد تام کی ہوندی ہے جنس قریب. اے مطلب بہرحال ہونا تعریف کا تام اس تعریف کا جڑی کہندے کول مرکب ہے کہندے کول مرکب ہیں
چل پس واسطے ثابت ہونے ثابت ہونے مشابہت کے اس کے درمیان اور حد تام کے درمیان اس جہت سے کہ رکھی گئی ہے اس تعریف میں جنس قریب، جیسا کہ حد تام میں جنس قریب ہوتی ہے. آگے بھی وقیل بأمر یختص بأمر یختص بالشیء. بس بعض نے اس تعریف کو تام کہنے کی اور وجہ بیان کی ہے. بعض نے وہ یہ ہے کہ حد تام کے اندر ہوتی ہے فصل قریب. حد تو فصل قریب بھی ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہوتی ہے. فصل قریب بھی کہ کوئی نہیں ایک حقیقت کی. اور اس تعریف میں ہوتا ہے خاصہ. تو خاصہ بھی وہ کلی عرضی ہے جو ایک حقیقت کے ساتھ. تو چونکہ حد تام میں بھی ایک شے ہے جو خاص ہے. کون؟ فصل قریب یارا خدا دے بندیا. حد تام میں بھی ایک شے ہوتی ہے جو ایک حقیقت کے ساتھ. خاصہ نہیں آخنا، خاص. کون؟ اور اس تعریف میں بھی ایک شے ہے جو ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہے. کون؟ حد تام کس سے مرکب ہوتی ہے؟ حیوان دائق سے. مارے گے اسے. تو شے کی جنس قریب اور فصل قریب جو کلی فصل پیچھے پڑی وضاحت کو نہیں بھول گیا کہ مناؤندی ہے جی. شے کی فصل قریب وہ ایک شے میں ہوتی ہے جو ہزاروں میں پائی جاتی ہے. جو انسان کی فصل قریب ہے نہ تک صرف انسان دے افراد میں چاہے اور بھی ہے نا. تو پھر ایک حقیقت خاص ہے کہ نہیں؟ تو جو خاصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اے مرخائن جی کہ حد تام کے اندر بھی ایک شے ہے جو ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہوتی ہے. کون؟ نہ تک ٹھوک دے. اور اس تعریف کے اندر بھی ایک شے ہے جو ایک حقیقت کے ساتھ دائق بول دو. خاصہ لازمہ کو یا نہ کو خاصہ. تو اس مناسبت کی وجہ سے رسم کو رسم تام کہتے ہیں. اس کیا مناسبت کہ حد تام میں بھی ایک شے ہے جو خاص ہے، اس میں بھی ایک شے ہے جو اس مناسبت سے اس کو تام کہتے ہیں. بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے بِأَمْرٍ يُخْتَصُّ بِالشَّيْءِ. ہاں جی، یہاں سے بعض لوگوں نے اس تعریف کو تام کہنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ جس طرح حد تام میں ایک شے ہے جو معرف کے ساتھ خاص ہے. معرف کے ساتھ خاص ہے. کون؟ وہ ہے فصل قریب. اور اس میں بھی اس تعریف میں بھی ایک شے ہے جو ایک معرف کے ساتھ خاص ہے. کیا؟ وہ ہے خاصہ. تو اس مناسبت کی وجہ سے اس کو تام کہتے ہیں. سمجھائی جے. اور بعض نے کہا ہے بے امرن بس بب ایک امر کے جو کہ مختص ہے شے کے ساتھ. جی. اور بعض نے کہا ہے اور پیچھے نا اما کونہو تامن فالے تحقو کے تے اما کونہو تامن بے امرن یختص بالشیء. جی. اور بعض نے کہا ہے بسبب ایک امر کے جو مختص ہے شے کے ساتھ. فصل بھی شے نال خاص ہوندی ہے تے خاصہ بھی جندہ ہوندے ہوندے نال خاص ہوندا ہے. اور بعض نے کہا ہے بسبب ایک امر کے جو خاص ہے شے کے ساتھ. جی. وَأَمَّا الرَّسْمُ النَّاقِصُ فَهُوَ الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنْ أَرْضِيَاتِ الَّتِي. صبر کر ایک منٹ. یہاں ایک اور نسخہ بھی ہے. یہ قیلہ جو ہے نا اس کے جگہ لفظ ہو قیدہ و قیدہ. اب یہ پورا مل کر ایک دلیل بنے گی کہ اس کو تام کیوں کہتے ہیں. تام اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح حد تام میں جنس قریب ہوتی ہے اس میں بھی جنس قریب ہے. اور جس طرح حد تام میں ایک شے خاص ہوتی ہے اس میں بھی ایک شے خاص ہوتی ہے. اب یہ مل کر پوری ایک دلیل بنے گی. بات سمجھیے.
اور مقید کیا گیا ہے اس تعریف کو ایک امر کے ساتھ جو مختص ہے شے کے ساتھ. پھر اس طرح مل کے جس طرح لکھا ہے کتاب جس طرح دو بکری دلیل. جی. وَأَمَّا الرَّسْمُ النَّاقِصُ فَهُوَ الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنَ الْأَرْضِيَّاتِ الَّتِي تُخْتَصُّ جُمْلَتُهَا لَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا بِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ. صبر. رسم کی دوسری قسم ہے رسم ناقص. رسم کی دوسری قسم ہے رسم ناقص. رسم ناقص وہ تعریف ہوتی ہے یا وہ رسم ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے ارضیات سے. وہ ارضیات جو سارے کے سارے مختص ہوتے ہیں بے حقیقت واحدہ ایک حقیقت کے ساتھ. ہر ایک اکیلی عرضی شے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ سب کا مجموعہ شے کے ساتھ خاص ہے. ہاں جی. یہاں سے رسم کی دوسری قسم ہے رسم ناقص. رسم ناقص وہ تعریف رسم ناقص وہ رسم ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے شے کی ارضیات سے. ایسے ارضیات کے سارے ارضیات مل کر جو ساری کی ساری مل کر ایک شے کے ساتھ خاص ہے. ایک شے کے ساتھ خاص ہوں. وہ پورا مجموعہ کسی اور حقیقت میں نہیں پایا جاتا. تو وہ پورا مجموعہ کسی حقیقت میں کسی اور شے میں نہیں پایا جاتا. صرف ایک ہی حقیقت میں پایا جاتا ہے. ایک ہی حقیقت میں پایا جاتا تو ہے. لہذا ان ارضیات کے مجموعے کے ساتھ تعریف کرنی یہ رسم ناقص ہے. ہاں جی. رسم ناقص وہ رسم ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے ارضیات سے چند ارضیات سے. وہ ارضیات جو ایک حقیقت کے ساتھ مختص ہیں. اکیلی عرضی عرض عام ہے. جب ان کو جمع کریں تو وہ پورا مجموعہ ایک حقیقت کے ساتھ مختص ہے. تو ان ارضیات کے مجموعے کے ساتھ جس حقیقت کے ساتھ یہ مختص ہیں اس کی یہ تعریف کریں تو یہ تعریف اس کے لیے رسم ناقص بنے گی. یہ مجموعہ جس حقیقت کے ساتھ خاص ہے اس حقیقت کی اس مجموعے کے ساتھ تعریف کریں تو یہ تعریف بنے گی. اور بہرحال رسم ناقص پس وہ کون وہ رسم اللہ زی وہ ہوتی نا ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے وہ مرکب ہوتی ہے ارضیات سے اللہ تی وہ ارضیات جو کہ مختص ہیں جملہ ان کا ایک حقیقت کے ساتھ نہ کہ ہر ایک ان سے مانا کرنا آگے پیچھے کر کے یہ بے حقیقت جو ہے اس کا تعلق ہے تختصو کے ساتھ. سنیں مختص ہے جملہ ان کا ایک حقیقت کے ساتھ نہ کہ ہر ایک ان سے مختص ہے ایک حقیقت کے ساتھ. سمجھی کہ نہیں؟ ہاں جی. بہرحال رسم ناقص وہ رسم ہے بس وہ رسم ہے جو مرکب ہوتی ہے ارضیات سے. وہ ارضیات جو مختص ہیں کہ مختص ہیں ساری جملہ ان کا مطلب کیا ساری کی ساری ایک حقیقت کے ساتھ نہ کہ ہر ایک ان سے ایک حقیقت کے ساتھ. ہر ایک حقیقت کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ وہ مجموعہ سارا ہاں مختص ہے اکیلے کے لیے عرض عام ہے. جی. بہرحال رسم ناقص پس وہ ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے ارضیات سے. وہ ارضیات جو مختص ہے جملہ ان کا ایک حقیقت کے ساتھ نہ کہ ہر ایک ان میں سے. اگر سمجھیے انہوں جڑی شارح ماتن صاحب نے تعریف کی تھی انہوں پڑھو کا قولنا فی تعریف الانسان انہ قول تو بعد انہ ہندہ انه ماشن على قدميه عريض الاظفار باد البشرة مستقيم القامة ضحاك بالطبع فإن صبر. انسان کی تعریف کریں
ان ارضیات کے ساتھ حاشیے ذرا تشریف لے جو معاشن یہ عرض عام ہے. معاشن یہ عرض عام ہے. انسان حیوان کے اکثر انواع معاشی ہوتے ہیں سوائے چند ایک جو چلتے نہیں. مثلا مچھلی ہے یا دیدان پتہ نہیں کیڑی پور شے ہے شاید مگر مشت میرے خیال چلتا ہے جی. تے جن کے قدم نہیں ہیں جن کے قدم نہیں ہیں سمجھ آئی آپ. ان کے علاوہ سارے حیوان کیا ہیں ماشی تو یہ عرض عام ہے کہ نہیں کہ صرف انسان معاشی ہے. جو چلتے ہیں کھل کے بولنا. اگے دیکھ عریض الاظفار ایک نو چیر کو نہیں ایک نو چوڑے ناخن والا. یہ صرف انسان نہیں ہے بلکہ ڈڈو ویکھی ان دا بھی ایک نو ہوندا ہے جی. ہاتھی دا بھی ایک ہی پیر ہوندا ہے جی. گھوڑے دا کھوتے دا خچر دا ایک ناخن کی چیرا ہوندا ہے وچوں ویکھے ایک کو نہیں جی. تو یہ سارے کیا ہیں عریض الاظفار ہیں کیا ہیں تو یہ عرض عام ہے کہ کوئی نہیں. اچھا بعد البشرا تے صاف چمڑے والا مچھلی بھی خفاش بھی چمگادڑ سپ سارے سمجھائیے جی ایشا بس ہے. اچھا مستقیم القامت سیدھے قد والا یہ بھی عرض عام ہے. یہ بھی عرض عام ہے. مثلا یہ سرو جڑا ہے ایک ہی ہے یہ عرض عام یہ عرض عام ہے. مستقیم القامہ ہے کہ کوئی نہیں. اچھا سپ جڑے نے سیدھے لمبے ہوندے تو لمبے نے لیکن سیدھا کدے کہ نہیں ہوندے لمبے پے ہوندے جی. بندہ بھی لمبا پیا سیدھا کدے کہ ڈنگا ہو جاندے. اچھا یعنی کتنے درخت ہیں جو بالکل سیدھے قد والے ہوتے ہیں جی. اچھا جی صرف آخری چیز دہاک بالطبع یہ انسان کا ایک خاصہ ہے غیروں میں نہیں پایا جاتا. بات سمجھیے. تو یہ اکیلے اکیلے تو عرض عام ہے لیکن یہ سب کا مجموعہ جو ہے یہ انسان میں ہے کہ ایسی چیز زمین پر بسنے والی مخلوق میں سے جس میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں وہ کون ہے. تو ان سب کو ملا کر انسان کی تعریف کریں تو یہ کون سی تعریف ہوگی. گل سمجھی کہ کوئی نہیں. چلو جی جیسا کہ ہمارا قول انسان کی تعریف میں کہ انا ہو یہ تو ہوگا معرف انسان معاشن کو تعریف شروع ہے کہ انسان چلنے والا ہے اپنے دو قدموں پر چوڑے ناخنوں والا ہے سفید صاف چمڑے والا ہے سیدھے قد والا ہے طبیعت کے ساتھ ہنسنے والا ہے جی. جیسے قول ہمارا انسان کی تعریف میں بے شک انسان چلنے والا ہے اپنے دو قدموں پر اور چوڑے ناخنوں اور والا منع کر رہے ہیں. چوڑے ناخنوں والا ہے صاف چمڑے والا ہے سیدھے قد والا ہے اپنی طبیعت کے ساتھ ہنسنے والا ہے. طبیعت کے ساتھ ہنسنے والا ہے. جیسا قول ہمارا انسان جیسا کہ قول ہمارا انسان کی تعریف میں بے شک انسان چلنے والا ہے اپنے دو قدموں پر چوڑے ناخنوں والا صاف چمڑے والا سیدھے قد والا ہے طبیعت کے مطابق طبیعت کے ساتھ ہنسنے والا ہے. مطلب ہے کہ اپنے ارادے نال ہنسن والا نکال نہیں ہے گا جی. سمجھے اگے جی. فإن جملة هذه الأمور الأرضية مختصة بالإنسان لا غير بخلاف كل واحد منها لوجود بعض منها في غيره أيضا. بس اس پر دلیل کہ یہ سارے امور مل کر یہ سارے ارضیات انسان کے ساتھ خاص ہیں کسی اور کے ساتھ خاص نہیں. برخلاف ایک ابھی آپ کو بتایا ہے ایک عرض عام ہے سوائے صرف دہاک بالطبع کے باقی سارے کیا ہیں عرض عام ہے غیروں میں پائے جاتے ہیں. لیکن یہ سارا مجموعہ اکٹھا بیک وقت صرف کسی اور میں نہیں پایا جاتا.
آخ نشبہ دلیل دیتے ہیں اس بات پر دلیل دیتے ہیں اس بات پر کہ یہ سارا مجموعہ انسان کے ساتھ خاص ہے، جی انسان کے ساتھ خاص ہے، چونکہ یہ سارے علیحدہ جنگلی اور یہ پانی والی خشکی والی جو مخلوق ہے ان میں سے انسان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے جس میں یہ سارے ارضیات جمع ہوں، جی جمع ہوں، صرف انسان ہے جس میں یہ سارے جمع ہیں، تو لہذا یہ انسان کی تعریف رسم ناقص ہے۔ چلو جی پس بے شک تمام یہ امور عرضیہ آج جڑے پڑھے نے معاشن عریض بادی مستقیم دہاق کیا ہیں؟ مختص ہیں انسان کے ساتھ نہ غیر کے ساتھ، برخلاف ہر ایک کے ان عرضیات سے باوجہ پائے جانے بعض کے ان سے انسان کے غیر میں بھی کلی کلی انسان تو علاوہ ہو رہا پائی جاتی عرضی، لیکن مجموعہ سارا صرف انسان میں ہے۔ جی بس بے شک تمام یہ امور عرضیہ مختص ہیں انسان کے ساتھ نہ کہ غیر کے ساتھ، برخلاف ہر ایک کے ان سے کن سے ان عرضیات سے بوجہ پائے واسطے، جی واسطے، برخلاف کا مطلب ہے بھی ہر ایک انسان کا خاصہ نہیں ہے، جی کیوں؟ واسطے پائے جانے بعض کے ان سے، وہ بعض کون ہیں؟ دہاق بتبا کے ما سوا، جی وہ یہ ہن تن پڑھائے نا سارے جی، انسان کی غیر ہی انسان کے غیر میں بھی انسان کے غیر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اج ہن پڑھائے نہیں عاشق تو سارے بس بے شک یہ تمام امور عرضیہ مختص ہیں انسان کے ساتھ، کیسے اتفاق کے دونوں علماء کے سب زیادہ پڑھ رہے نہ ہیں کہ غیر کے ساتھ، بخلاف کیا بات تمام بات جوس پہ سارے بخلاف ہر ایک ان میں سے، برخلاف ہر ایک کے ان عرضیات سے واسطے پائے جانے بعض کے ان سے انسان کے غیر میں انسان کے غیر میں بھی۔ چلو جی ہوں اما کونہ رسما فلما مر من ان حروف جارہ تو بعد انا ہوندا کہ ان الخاصة اللازمة من آثار الشيء فيكون تعريفا بالاثر الذي هو الرسم۔ بس اچھا جی اس تعریف کو جو کس سے مرکب ہوتی ہے؟ شے کے عرضیات سے، اس کو رسم کیوں کہتے ہیں اور اس کو ناقص کیوں کہتے ہیں؟ اس کو رسم تو اس لیے کہ وجہ ابھی گزر گئی ہے کہ یہ عرضیات کا مجموعہ مل کر کیا بن جاتا ہے؟ خاصہ۔ تو خاصہ جو ہوتا ہے وہ شے کا اثر ہوتا ہے، شے کا تو اثر الشے، رسم الشے، اثر الشے دونوں کا ایک ہی معنی ہے جی۔ تو چونکہ اس میں خاصہ پایا گیا اس لیے یہ کیا بن گئی؟ رسم بن گئی، یہ تو واضح ہے جی۔ تو ناقص کیوں کہتے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، کل سمجھیا؟ منع کر۔ اور بہرحال ہونا اس تعریف کا کیڑی جیڑی مرکب ہے کندے کو؟ عرضیات کو، رسم۔ پس واسطے اس شے کے جو گزر گئی ہے، وہ کیڑی شے ہے؟ اے ماں دا بیان ہی من بیانی ہے۔ میرے من دیکھ لے، پہلے دھیان نال زیارت کر لا۔ ماں تے من موصولہ آن تے بعد وچ من آوے تو انہوں کی عقیدہ ہے بھئی اس ماں تے من تو او جو کی شے او دسنی پیندی ہے جی، یعنی ماں پس واسطے اس شے کے جو گزر گئی، او کیڑی شے؟ مونگ پھلی، یعنی یہ بات کہ خاصہ لازمہ شے کے آثار سے ہے، یہ پیچھے گل گزری کہ کوئی نہیں؟ لہذا پس ہو گئی کون؟ اے جڑی تعریف ہوا ہی سمی، تعریف اثر کے ساتھ، اللہ زی وہ اثر جو کہ رسم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اثر بمانا رسم، رسم بمانا اثر۔ تو جو تعریف ہوتی ہے رسم کے ساتھ اس کو رسم میں کہنا ہے کہ
بہرحال ہونے اس تعریف کے ہونے دا پتر ہونا میں بنا پھر ہونے جیے بوجہ ہونا بوجہ کتنا مانا ہے بہرحال ہونا اس تعریف کا بہرحال ہونا اس تعریف کا رسم بس واسطے اس شے کے جو گزر گئی وہ کیڑی شے ہے یعنی یہ بات کے خاصہ لازمہ شے کے آثار سے ہے شے کے آثار سے ہے لہذا پس ہو گئی تعریف اثر کے ساتھ وہ اثر جو کہ رسم ہے یعنی اثر بمانا تو یہ تعریف بالاثر ہے تو لہذا اس کو کیا کہنا چاہیے رسم کہنا چاہیے بہرحال ہونا تعریف بہرحال ہونا تعریف کا رسم واسطے اس شے کے گزر گئی ہے یعنی یہ بات کہ خاصہ لازمہ شے کے آثار سے ہے بس ہو گئی تعریف اثر کے نہ اے تعریفن خبر ہے وہ باز میر دا مانا ہو گئی تعریف کیڑی ہے جی پچھلی تعریف ہے جی ارضیات کو مرکب ہے تعریف بالاثر بس ہو گئی تعریف بالاثر پھر وہ گل جی کھوتا کمپنی یقون دا ہوبا ضمیر اسم ہے جندہ مرجے تعریف ہے بس ہو گئی تعریف کیڑی تعریف ہے پچھلی یہ تعریف پچھلی کی ہوگی تعریف بالاثر ہوگی اللہ زی وہ اثر جو رسم ہے اگاں جی ایویں سر دا کپائی ہے جی واما کونہ ناقصا فلعدم ذکر بعض اجزاء الرسم التام فيه حتى يتحقق المشابهة بينه وبين فاعل يتحقق المشابهة بينه وبين الحد الناقص كتحققها بين الرسم التام والحد التام بس وہ تعریف جو ارضیات کے مجموعے سے ہوتی ہے اس کو رسم تو کہتے ہیں وجہ آگی اس کو ناقص کیوں کہتے ہیں ناقص اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ رسم تام کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں مثلا جنس قریب وہ اس میں نہیں ہوتی وہ اس میں تو چونکہ اس میں جنس قریب رسم تام والی ایک شے نہیں رسم کون اس لیے اس کو ناقص کہتے ہیں گل سمجھیے جس طرح کے حد ناقص کو حد ناقص کیوں کہتے ہیں کہ اس میں حد تام والی ایک شے نہیں کون جنس قریب اب بیماری یہ ہے حد ناقص کیا ہوتی ہے شے کی جنس بعید اور فصل قریب سے مرکب ہوتی ہے کس سے مرکب ہوتی چوتھی کتاب یہ آتی ہے بار بار گلاں ہوندی ہیں پئی جس طرح حد ناقص میں حد تام کی ایک شے نہیں ہوتی کون جنس قریب تو اس کو کیا کہتے ہیں حد اس طرح رسم ناقص کے اندر بھی رسم تام کی ایک شے نہیں ہے کون اس لیے اس کو ناقص کہنا چاہیے اس کو ناقص کہنا چاہیے ہاں جی کیا کہ جس طرح کے رسم تام اور حد تام میں مشارکت ہے کس چیز میں جنس قریب میں پیچھے گزر گئے اس لیے دونوں کو تام کہتے ہیں جی ہاں جی یعنی یہاں پر بتاتے ہیں کہ اس کو ناقص کیوں کہتے ہیں جی فرماتے ہیں کہ جس ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رسم تام والی ایک شے نہیں کون سی وہ ہے جنس قریب جس طرح کے حد ناقص کو حد ناقص اس لیے کہتے ہیں پیچھے پڑھ چکے ہیں کوئی نئی گل نہیں وہ دوہرائی ہو رہی ہے کہ اس میں حد تام والی ایک شے نہیں ہوتی کون جنس تو رسم تام کو اور رسم تام اس لیے کہتے ہیں پیچھے پڑھے کہ وہ حد تام کے مشابہ ہے کس چیز میں اور کس شے میں ہوں پڑھے تو سبت لکھا جی کہ میرا من جہت انه وضع فيه الجنس القریب ہو جی تو حد رسم تام مشابہ ہے حد تام کے ساتھ جنس قریب میں اس لیے اس کو تام کہتے ہیں اور چونکہ رسم تام کے ناقص کے اندر وہ شے نہیں ہے جو رسم تام کے اندر ہے اس لیے اس کو رسم جس طرح کے حد ناقص کے اندر حد تام والی شے نہیں ہے کیا اس لیے اس کو حد اور بہرحال ہونا اس تعریف کا ناقص بس واسطے نہ ذکر ہونے بعض
رسم تام کے بعض اجزاء کا فی ہے اس میں وہ کڑی شے میں اور بین رسول لکھا ہے حتیٰ کہ تحقق ہو مشابہت اس تعریف کے درمیان اور حد ناقص کے درمیان تاکہ متحقق ہو گئی مشابہت. جس طرح بھی حد ناقص وچ ایک شے کوئی نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں حد ناقص. اسی طرح اس میں حد رسم تام والی ایک شے نہیں تو اس کو کیا نہ چاہنا چاہیے جیسا کہ تحقق ہے جیسا کہ متحقق ہونا مشابہت کا رسم تام اور حد تام کے درمیان. حد تام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پورے ذاتیات ہوتے ہیں. رسم تام کو رسم تام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حد تام کی طرح جن سے قریب ہوتی ہے. سمجھ آئیے. حد ناقص کو حد ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس میں جنس حد تام والی ایک شے نہیں ہے. کون سی؟ اور رسم ناقص کو رسم ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رسم تام والی ایک شے نہیں ہے. کون؟ جنس قریب. تو رسم تام مشابہ ہے حد تام کے کس میں؟ جنس قریب میں. اور رسم ناقص مشابہ ہے حد ناقص کے کس چیز میں؟ جنس قریب کے نہ ہونے میں. جنس قریب کے نہ ہونے میں. گل سمجھیے. ہاں جی. اور بہرحال ہونا اس تعریف کا ناقص پس واسطے نہ ذکر ہونے پس واسطے نہ ذکر ہونے بعض اجزاء جی رسم تام کے بعض اجزاء کے اس میں جی حتیٰ کہ متحقق ہے مشابہت اس کے درمیان اور حتیٰ کہ متحقق ہو گئی مشابہت اس کے درمیان اس تعریف کے درمیان اور حد ناقص کے درمیان کس شے میں؟ جن سے قریب کے ذکر نہ ہونے میں. جنس قریب کے ذکر نہ ہونے جیسا کہ متحقق ہے متحقق بریاد جیسا کہ متحقق ہے مشابہت جی مشابہت رسم تام اور حد تام کے درمیان میں کس چیز میں؟ جنس قریب کے ذکر میں. جنس قریب کے ذکر میں. جی. اور بہرحال ہونا اس تعریف کا ناقص کیوں ہے؟ رسم تام کے پس واسطے پس چند رسم تام کے بعض اجزاء کے ذکر نہ ہونے کی وجہ سے فی ہے اس میں یہاں حتیٰ کہ متحقق ہو گئی. پھر مانا کر. اور بہرحال ہونا اس تعریف کا اور بہرحال ہونا اس تعریف کا ناقص کیوں؟ رسم تام کے بعض اجزاء کے ذکر نہ ہونے کی وجہ سے اس میں نا بما عدم دمان ہے نا لام معنی وجہ سے. جی. یہاں تک کہ متحقق حتیٰ کہ تو آپ بنیں گے متحقق ہو گئی مشابہت اس تعریف اس کی آدھی ہوں چوتھی پڑی وہ کیڑی پرلے محلے والی جی اس تعریف کے درمیان اور حد ناقص کے درمیان کس شے وجہ کہ دو جنس قریب کوئی نہیں ہے گی جی. جیسا کہ متحقق ہے مشابہت رسم تام اور حد تام کے درمیان کس شے میں؟ جنس قریب کے ذکر ہونے میں. جنس قریب کے تو چاروں تعریفوں کے ساتھ وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ حد تام کو حد کیوں کہتے ہیں تام کیوں کہتے ہیں. تو حد ناقص کو حد کیوں کہتے ہیں ناقص کیوں کہتے ہیں. رسم تام کو رسم کیوں کہتے ہیں ناقص کیوں کہتے ہیں. اور رسم ناقص کو رسم کیوں کہتے ہیں اور ناقص. تو پہلے 5 کلیاں آئی ہیں. کلی 2 قسم ہے کلی ذاتی کلی عرضی. کلی ذاتی 3 قسم ہے جنس نو فصل. کلی عرضی 2 قسم ہے خاصہ اور عرض عام. تو پھر اس کے بعد بیان کیا کون قول شارع. تو اس کے بعد اس کی 4 قسمیں بیان کی ہیں. کون سی؟ حد تام کس سے مرکب ہوتی ہے؟ شے کی تعریف کریں. شے کی اس تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ حد ناقص کیا ہوتی ہے؟ شے کی تعریف کریں تو حد ناقص رسم تام کیا ہوتی ہے؟ شے کی تعریف کریں
شے کی جنس قریب اور خاصا لازمہ کے ساتھ. اور رسم ناقص کیا ہوتی ہے؟ رسم ناقص شے کے جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے وہ یہ نہیں تھا، یہ کبرے میں صرف آیا تھا. جنس بعید اور خاصا کے ساتھ تعریف کریں. جو پیچھے مثالیں پڑھتے رہے آپ، کس کے ساتھ؟ جنس بعید اور خاصا کے ساتھ. جسم داہک. کیا؟ جسم داہک. حیوان داہک رسم تام ہے، جسم داہک پیچھے مثالیں کو نہیں پڑھی ہیں سوگرے اس ہیں؟ بولتا کیوں نہیں؟ کس ہوئی ہے جی. رسم جسم داہک یہ کیا ہے؟ تو یہاں جو بیان کیا ہے کہ چند ارضیات ہیں کہ ان کا مجموعہ ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو، تو یہ اس کے لیے تعریف کیا ہے؟ رسم. یہ معرف کا بیان آ گیا ہے. کس کا؟ معرف کا. معرف قول شارع موصل الی مجہول تصوری. کون؟ معرف اور تعریف، یہ چاروں ایک ہی چیز ہیں. ان کی 4 قسمیں. کیا نام ان کا؟